الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما المؤمنون جسد واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام ان اللہ بعون اخیہ المسلم ما کان یعون فی اخیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں رب کریم نے اور رب کریم کے محبوب رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بتایا ہے کہ مسلمانوں، اگر تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور یقیناً ضرورت ہے، اللہ کی مدد کے بغیر انسان چل ہی نہیں سکتا ہے، فرمایا اللہ کی مدد اگر لینا چاہتے ہو پھر اللہ کی محتاج، بے کس، مظلوم، کمزور مخلوق کی مدد کر لو۔ جب تم اللہ کے مخلوق کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد میں اتر آئے گا۔
فرمایا حدیث کے الفاظ یہ بھی ہے، ان العبد فی عون اخیہ، جب بندہ اپنے کسی مومن بھائی کے تعاون میں چلتا ہے قدم اٹھا کر جاتا ہے فلاں کے ساتھ تعاون ہو جائے، جسمانی تعاون، مالی تعاون، بات چیت کے ذریعے سے تعاون، ہمدردی کے ذریعے سے تعاون، حوصلہ افزائی کے ذریعے سے تعاون۔ فرمایا جب کسی مسلمان کے ساتھ مسلمان بندہ تعاون کے لیے قدم چلاتا ہے، اللہ اس کے تعاون اور مدد کے لیے اللہ رب العالمین آ جاتے ہیں، اور فرمایا تم اتنا تعاون کسی کا نہیں کرو گے، رب جب تمہارے تعاون میں آ جائے گا تمہارا کام ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے بندہ کسی کا تعاون کتنا کرے گا، اپنے شان کے مطابق ہی ہوگا، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہوگا، لیکن اللہ جب اس کی مدد میں آ جائے گا تو اللہ شان والا مشکل سے مشکل کام بھی اس کا اللہ آسان فرما دے گا۔ فرمایا اللہ کی مدد لینے کا بہترین زینہ، بہترین کسوٹی، بہترین ذریعہ مظلوم، مقہور، مجبور، ضعیف مسلمانوں کی مدد کرنا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مخلوق کی، اللہ کے دین کی مدد میں اتر جاؤ، اللہ تمہاری مدد میں ہوگا۔ تم اپنی شان کے مطابق تعاون اور مدد کرو گے، اللہ اپنی شان کے مطابق کرے گا، اور وہ بلند و بالا ہے۔ جب وہ کسی کی مدد میں آ جاتا ہے تو دروازے سارے کھل جاتے ہیں، بند راستے بھی کھل جاتے ہیں، کھلے راستوں کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کا فیضان جاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی مدد لینے کا یہ طریقہ ہے، اسی وجہ سے فرما دیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی، مظلوم و مقہور کی مدد کیا کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ یہ میرا رشتہ دار ہے چونکہ چلو ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، یہ ہماری پارٹی ہے خیر ہے ساتھ چلے جاتے ہیں، یہ میرا ہم نوا ہے، دوست ہے، دوست کا تقاضا ہے۔ فرمائے چھوڑو ان چیزوں کے تعاون کو، یہ وبال ہے۔ جو گناہ میں تعاون کرے گا چند قدم بھی چلے گا، فرمایا گنہگار ہی تصور ہوگا۔ اور شیطانی کاموں کے معاملے میں تعاون کرنا، چاہے دوستی میں کر، چاہے رشتہ داری میں کر، چاہے پارٹی میں کر، برابر کا مجرم ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ہم اندھے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے۔ جو شیطان کہہ دے، پارٹی کہہ دے، رشتہ دار کہہ دے، دوست کہہ دے، چلو خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں ضعفاء کی، غریب کی، پسے ہوئے طبقے کی، کمزور طبقے کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کیسے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ دین کے معاملے میں تعاون کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے اوپر، اسلامی ریاست پر اتحادی افواج نے حملہ کیا۔ اتحادی افواج تمام عرب کو یہود اکٹھا کر کے لے آئے تھے، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور عام تاریخ کی کتب میں بھی چلتا ہے جنگ احزاب کے نام سے۔ قرآن میں بھی سورۃ احزاب موجود ہے۔ تو تمام کافر کو بھی، مکہ کے کافر، دیگر دائیں بائیں قبیلہ بنو سعد، قبیلہ بنو بکر، غطفان، ثقیف، سب کو جمع کر کے دائیں بائیں سے قافلے لے کر یہودی اپنے تمام قبیلوں کو لے کر آ گئے کہ سارے مل کر ایک حملہ کریں گے اور اسلام کا تیا پاچا کر کے رکھ دیں گے، مسلمان بھی ختم، مسلمانوں کا اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دیر سے اطلاع ملی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی جب قافلے والے سارے احد پہاڑ کی پچھلی جانب آ گئے، ساری اتحادی افواج بڑے اسلحے کے ساتھ آ گئی۔ اور نمبر 2، پھر مدینہ کے اندر دائیں بائیں بنو قریظہ رہتا تھا، بنو نذیر رہتا تھا، بنو قینقاع تھا، یہ یہودی قبیلے تھے۔ انہوں نے ساز باز کر کے کہا اسلحہ پہلے سے تم اندر پہنچا دو، ہم اسلحے کے ڈپو بھر دیں گے، اپنا اسلحہ بھی تمہیں دیں گے، راشن بھی تمہیں دیں گے، پورا تعاون بھی تمہارے ساتھ ہم کریں گے۔ تو یہودیوں نے اور کافروں نے مل کر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا، اور اس ارادے کے ساتھ وہ آگے بڑھے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا قافلہ بالکل قریب آ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام بھی اس وقت محدود ہے مدینے میں۔ ظہر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، جاسوسی مخبری ہوئی کہ احد پہاڑ کی پچھلی جانب کافر پہنچ چکے ہیں، اور کافروں کو راستے بتانے والے، تعاون کرنے والے مدینہ ہی کے یہودی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں کھڑے ہو کر ساری صورتحال سے صحابہ کو آگاہ کر کے مشورہ دو، کیا کرنا ہے، کیسے جنگ لڑی جائے گی۔ مدینے سے باہر نکلے، وہیں لڑیں۔ بوڑھا بابا جی تھا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ میں فارس کا ہوں، مسلمان ہو کر آج مدینہ میں ہوں۔ سلیمان فارسی 150 سال کی عمر بابی جی کی، لیکن اسلام کی وجہ سے اللہ نے اس میں ایمانی پاور رکھی ہوئی تھی۔ بابی جی نے کہا جی ہم تو دشمن زیادہ آ جائے، جن راستوں سے آنے کا امکان نہیں ان راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جدھر سے آنے کا امکان ان کے آنے سے پہلے پہلے خندق کھود دیتے ہیں، اور دشمن خندق عبور نہیں کر سکتا ہے، ہم آسانی سے پھر آگے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ طے ہو گیا جی خندق کھودو۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشورے کو آخری مرحلے میں فیصلہ کن انداز میں لے لیا، فرمایا کہ خندق کھودو۔ صحابہ کرام چندے، اور اس وقت مدینہ کی ریاست معاشی طور پر بھی کمزور، معاشی طور پر کمزور، اتنی کمزور کہ کھانے کو صحابہ کے پاس کچھ نہیں، اور حالات اتنے سخت، سردی کا سخت زمانہ، ٹھنڈک بھی ہے، پیٹ بھی حالی، بتاؤ کہ حالت کیسی ہے، اسلحہ بھی نہیں، دشمن بھی سر پہ ہے۔ صحابہ کرام زبردست لوگ تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ یہ تعویلوں والے نہیں تھے، چونکہ چنانچہ والے نہیں تھے، نبی نے حکم دیا کر گزریں گے جی، جیسے نبی فرمائیں گے ہم کریں گے۔ اور یہ زبردست لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تیریں تیر، نحن سہامن، ہم تیریں، اے نہ رما، جہاں آپ اے نہ ترمی، جہاں آپ تیر انداز تیر کو پھینکیں گے ہم جائیں گے۔ تیر کو کمان والا پھینکے سمندر میں تو تیر وہاں جاتا ہے، آگ میں پھینکے وہاں جاتا ہے، پہاڑوں میں پھینکے پہاڑوں میں جاتا ہے۔ فرمایا نبی ہم آپ کے تیر ہیں، آپ کی مرضی، جہاں ہمیں بھیجو جانے کو تیار۔ آپ کہیں پانی میں چھلانگ لگاؤ لگائیں گے، آپ کہیں آگ میں چلے جاؤ گے چلے جائیں گے، آپ کہتے ہیں اتحادی افواج سے ٹکر لے لو لے لیں گے، اسلحہ نہیں ہے، ہم نے اس بات کو چھوڑا، ہم آپ کے تیر ہیں، جہاں ہمیں چلاؤ گے چل کر دکھائیں گے۔ اللہ کی مدد پھر ان کے ساتھ ہوئی ہے نبی کی غلامی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سامنے خندق کھودنے کا فیصلہ دیا، اور خندق کھودی گئی ہے۔ 10 آدمی کی ٹولی لگائی ہے، 10 آدمیوں کی ایک ٹولی، اور ان کو زمین دے دی 40 گز، یہاں سے لے کر وہاں تک آپ نے کھدائی کرنی ہے، 12 فٹ چوڑی 12 فٹ گہری کھدائی کرو۔ 6 دن کے اندر یہ کھدائی 3 میل پر ہو چکی، 5.5 کلومیٹر پر۔ کافر وہاں سے آرام آرام سے چلتا، اس کو پتہ ہی نہیں آگے کھدائی بھی ہوگی، راستے بند۔ اب کیا کرے؟ اللہ اکبر! اتحادی افواج زور کے ساتھ آئی تھی، اور زور کے ساتھ آئی ہے، آگے دیکھا خندق راستہ ہی بند، کدھر جائے؟
بعض پہلوان اپنی پہلوانی دکھانے کے لیے خندق عبور کرنے کی کوشش کی، آگے صحابہ کھڑے تھے، جیسے خندق عبور کرتا گھوڑا لے کر خندق کے اندر، اوپر سے صحابی اپنی تلوار لے کر کام کر دیتا، جاؤ۔ 27 دن کا یہ محاصرہ ہوا ہے، 27 دن افواج اتحادی دائیں بائیں کھڑی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کتنی شدت کا مرحلہ تھا۔ اور ان 27 دنوں میں جب بندہ 27 دن کا محاصرہ، صحابہ کرام 27 دن کے بعد صحابہ کو بھی اللہ نے زبردست امتحان میں ڈالا کہ آج جاتے ہیں پیچھے، پیچھے کل ہٹتے ہیں، فرمایا نہیں، بھوکے رہیں گے، نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھنڈک میں ہیں، نبی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور اللہ کی پھر ایسی مدد آئی تھی، ایسی مدد آئی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے 27ویں دن کے بعد فرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، سورۃ احزاب میں 22ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا صحابہ کی کمال اطاعت کی وجہ سے، صحابہ کی جانثاری کی وجہ سے، صحابہ کی تابعداری کی وجہ سے، اور ایک دوسروں کے ساتھ تعاون کی وجہ سے میں نے بھی تعاون کیا، اوپر سے یہ میرے نبی کے ساتھ معاون رہے ہیں، ایک دوسرے کی بھوک پیاس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں حدیث، اللہ کا بھی تعاون اور مدد آئی ہے۔ وَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسا اللہ نے فرمایا میں نے آندھی بھیجی زوردار، اور ایسا لشکر بھیجا جو کسی کو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، صحابہ تم بھی اس لشکر کو نہیں دیکھ سکتے تھے، فرشتوں کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کون دیکھ سکتا ہے؟ آندھی آئی، صحابہ کہتے ہیں مدینے کے اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوا چلتی ہے، خندق کو جیسے ہوا پار کرتی ہے طوفان آ جاتا ہے، اور ایسا طوفان بگولا کبھی آپ بھی دیکھیں گے ہوا کا بگولا اٹھتا ہے نا ایک جگہ درمیانی جگہ سے، گند شند جو چیز اٹھی اٹھا لیتا ہے، دائیں بائیں علاقہ ٹھیک رہتا ہے۔ فرمایا ایسی آندھی اور طوفان چلا، ایسی آندھی اور طوفان، اللہ اکبر، کہ دیگیں ان کی بڑی بڑی چڑی ہوئی تھیں کہ جی گوشت پکڑا کھائیں گے بدماش۔ اللہ نے ہوا چلائی، یہ دیگ اٹھی گرم گرم جا کر کافروں کی پشتوں پہ لگی جہاں بیٹھے ہوئے تھے، آگے آگے بندے، پیچھے پیچھے دیگیں جا رہی ہیں، پیچھے پیچھے وہ بڑی بڑی لکڑ ڈالی ہوئی جلتی ہوئی وہ جا رہی ہے، پیچھے دوبر پہ لکڑ لگتی جا کر آگ والی، آگے وہ کافر اوندے منہ گرتے، پیچھے ان کے گھوڑے ان پہ چڑھتے ہیں، ہوش سنبھالنے کی طاقت نہیں تھی، پیچھے سے فرشتہ مارتا تھپڑ، وہ چیختے ہوئے وہ جا رہے ہیں، ایک کافر بھی نہیں بچ ٹھہر سکا، سارے کے سارے افراتفری کا شکار ہو گئے۔ مدد اللہ کی آئی یا نہیں آئی؟ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اللہ مسلمانوں کے ایمانی قوت کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان تیرے اندر کتنی قوت ہے۔ اب یہ صحابہ نے بھوکے پیاسے رہ کر یہ مارکا سر کیا ہے، زبردست لوگ تھے، اللہ ان کو مزید عزتیں، عظمتیں اور آخرت کے جنت درجات عالیہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ بھوکے تھے، انہوں نے خندق کھودی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اب بندہ بندے کی مدد میں نے عرض کیا چلا جائے تو اللہ کی مدد ایسے آتی ہے، میں نے عرض یہ بات کرنی تھی، حالات یہ تھے۔ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خندق کھودنی ہے، پیٹ خالی، کمر سیدھی بھی نہیں ہو سکتی، جی کھودیں گے، تیار ہیں دین کی تعاون کے لیے۔ نبی آپ کے حکم پر جانثار، 40 گز کا علاقہ دیا، خود نبی ایک ٹولی میں خندق کھود رہے ہیں، خود بھی پارٹی میں شامل ہے۔ یہ ہے لیڈر، عوام کے ساتھ ہے، بھوک میں بھی ساتھ ہے، پیاس میں بھی ساتھ ہے، کھدائی میں بھی ساتھ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں نحن نحفر الخندق، ہم خندق کھود رہے تھے، وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب، نبی خندق سے مٹی اپنے کندھے پر تھیلے میں ڈالی نا، کندھے پر رکھی اور باہر لا کر پھینکتا ہے، اور وہ مٹی پسینے کی وجہ سے مٹی نبی کے پیٹ کے اوپر لگی ہے۔ فرمایا کہ قد وارت تراب بطنہ، نبی کے اس پیٹ کے حصے کے اوپر مٹی چھائی ہوئی تھی، پیٹ کی جلد نظر نہیں آتی، یہ پسینے سے شرابور اوپر مٹی لگے، تہ بن گئی۔ فرماتے اس وقت میں نے دیکھا، ایک موقع پر جابر کہتے میں نے یہ حال دیکھا،
لیکن اسی حال میں نے یہ دیکھا کہ نبی ساتھیوں سے بات کر رہے تھے اور بات کرنے میں بھی نبی کمزور اللہ ایک شان میں ایک اللہ کے یہ وہ حال اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، باقی دنیا ساری عاجز۔ فرماتے میں نے دیکھا نبی نڈھالی میں بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود مٹی اٹھا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اسی سلسلے جاری کے اندر میں نے محسوس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی ایسے کسی توڑے میں کسی تھیلے میں، تو نبی کی قمیض مبارک سے کپڑا تھوڑا سا اوپر ہوا پیٹ سے، پیٹ بھی مجھے نظر آیا تہ بتہ مٹی لگی ہوئی، لیکن نبی کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ مجھے اس وقت افسوس آیا کہ اوہو بھوکے ہم بھی ہیں، اللہ کا نبی بھی بھوکا اور ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے۔ جابر کہتے ہیں مجھے نبی ہی کی تعلیمات ہے، جب بندہ بندے کے تعاون میں چلتا اللہ اس کے تعاون میں آتا ہے۔ جابر کہتا ہے میں خود بھی غریب ہوں، واقعتاً حدیث میں آتا ہے جابر غریب طلبہ طالب علموں میں تھا، والد اس کا احد میں شہید ہو گیا، والدہ بھی شہید ہو گئی تھی، 9 بہنوں کا ایک بھائی تھا، طالب علم بھی تھا، بعد میں جہاد میں ہوتا ہے کیا کمائے گا، لیکن کہتا ہے میں چلا گیا، اس وقت میری شادی ہو گئی تھی، میں گیا بیوی کو میں نے جا کر کہا کہ خدا کی بندی کچھ ہے گھر میں، آج بڑی مشکلات میں ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اللہ کا نبی بھی بھوکا، صحابہ بھی بھوکے، لیکن نبی آج بہت بھوکا ہے اور نبی نڈھالی میں بات کرتا۔ میں نے کہا آج جاتا ہوں گھر میں جو ہوگا نبی کے لیے لاؤں۔ بیوی نے کہا 2 کلو جو ہیں میرے پاس، 2.5 کلو 2.5 کلو جو، اور کچھ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے۔ اس کا پیس خدا کی بندی یہ تو شکر کر۔ اور بکری ایک گھر میں باندھی ہوئی ہے دودھ والی، اس نے کہا خدا کی بندی مجھے دے چھوڑی، بکری اللہ نے دی ہے، ایک چیز تو ہے نا، تعاون کرتے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ میں نے بکری ذبح کی، بیوی نے جوں کا آٹا پیس لیا خود چکی پہ، یہ وہ عورتیں تھیں محنت مشقت والی، آٹا پیسا، میں نے کہا آٹا گون، اس نے گوننا شروع کر دیا، میں نے بکری صاف کر دی ہے، میں نے کہا اس کو تو ہنڈی پہ چڑھا، اور پھر آٹا گوندھ لیا، میں جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ بیوی نے جاتے وقت کہا بات سنو کہ نبی کے کان میں جا کر کہنا اللہ کے نبی آپ آئیں، وَبِإِثْنَيْنِ اور صرف 2 ساتھی اپنے ساتھ لانا تاکہ گزارا ہو جائے، 3 ساتھی لے آنا تاکہ کھانا نہیں ہے، نبی کو بتانا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ہمارا کام ہے جو ہے دین کے تعاون میں پیش کرنا، اس کا کام ہے ہمارا تعاون کرنا۔ میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر آیا، نبی نے فرمایا جابر آ گئے ہو؟ جی آ گیا ہوں۔ کیا حکم ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کہا یا رسول اللہ قد صنعت طعاما، میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا، اور فذهب انت واثنين وثلاثه، آپ تشریف لائیں، 2 بندے آئیں، 3 آنا، کھانا تھوڑا سا ہے، کام ہو جائے گا۔ چپکے سے کان میں کہا، سب کے سامنے کہنا، بندہ نکلتا مجلس میں مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اتنا کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی دائیں بائیں بھوکے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل الخندق، او خندق کھودنے والو، قد صنع جابر سور لکم، جابر نے تمہاری دعوت کر دی ہے۔ جابر کہتا ہے میں چپ، یا اللہ کیا کہوں، اب نبی کو کہوں یا اللہ کہ نبی ساروں کی دعوت نہیں ہے، آپ کی اور 2-3 بندوں کی دعوت ہے، گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ چپ، اگر کہ نبی کے سامنے بات کرنا بے ادبی بھی ہے، بڑے کے سامنے ادھر ادھر بولنا چلاکی نہیں ہوتی ہے، چپ ہو جاؤ، بڑا جانے بڑے کے کام جانے۔ میں چپ، اور مجھے پسینے آنے لگے، اللہ اب کیا کروں گا، خندق والے سارے تھے بھوکے، 2-3 دن کھانا ہی نہیں ملا۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھو میرے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا میں نے، میرا پیٹ سیدھا نہیں ہوتا، میں نے سیدھا کرنے کے لیے کہ جہاد میں کھڑا رہوں پیٹ کے سہارے، پتھر کے سہارے۔ نبی نے فرمایا پریشان مت ہونا، آپ کے تعاون کی وجہ سے سکون کے لیے بتاؤں،
پیٹ پہ اٹھایا 2 پتھر، فرمایا پریشان مت ہو جا، میں بھی آپ کا بھائی ہوں۔ اور جب اگلی بات چلی نبی نے فرمایا آؤ، جابر نے دعوت کر دی۔ جابر کہتا ہے یا اللہ اب کیا کروں، بات میں نے ذکر کر دی، بندہ بندے کا تعاون کرے اللہ اس کا تعاون کرتا ہے۔ اب جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-4 بھوکوں کا تعاون کا فیصلہ کیا، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، اتنا ہی تھا بیچارے کے پاس۔ جابر کہتا ہے میں بھی چلا گیا، نبی نے میرا ہاتھ پکڑ دیا، آؤ بھائی، ہاتھ میرا پکڑا، مجھے ساتھ چلا رہے ہیں، پیچھے خندق والے آ رہے ہیں۔ چلتے گئے، گھر سے پہلے مجھے جا کر کہا بیوی کو کہو میرے آنے سے پہلے روٹیاں نہیں پکانی، ابھی لگانی نہیں روٹیاں، میں آ رہا ہوں، جاؤ، اور ہنڈی کو چولہے سے نہ اتارنا۔ میں نے جا کر بیوی کو بتایا اور میرا پسینہ نکلا ہوا، میں نے کہا اللہ کی بندی، نبی نے تو اعلان کر دیا سارا خندق آ رہا ہے۔ کہا کیوں، تو نے بتایا تھا نبی کو؟ بیوی بھی سمجھدار تھی، ہماری بیویوں کی طرح نہیں، آگے ٹک گئے فلانے یہ ہو گیا نا۔ اس نے کہا تو نے جو میں نے کہا تھا نبی آپ آنا 2-3 بندے بتایا تھا؟ جی میں نے بتایا۔ فرمایا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، نبی نے اعلان کیا، نبی جانے نبی کا رب جانے، پریشانی والی بات نہیں۔ جابر کمال کی خاتون تھی، اس کا نظر بھی اپنی تھی۔ فرمایا پھر ہم نے تو نہیں کیا نا، ہم اپنے کا بھگتیں گے، جب ہماری غلطی نہیں تو ہم نہیں بھگتیں گے، یہ رب جانے رب کے کام جانے۔ اور فرمایا مجھے نبی نے پیغام دیا روٹیاں بھی نہیں پکانا اور ہنڈی بھی نہ اتارنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی اتنے میں آ گئے، اندر تشریف لائے، لوگوں کو باہر روک دیا، روکو بھائی۔ جابر نے اندر آ کر فرمایا اللہ کی بندی جاؤ لے آؤ، خابزتاً روٹیاں پکانے والی پڑوس نے لے آ، پڑوسنوں کو آؤ روٹی پکاؤ۔ 2-3 پڑوسن لائی ہیں، روٹیاں پکنی شروع ہو گئی ہیں تندور میں۔ بسم اللہ، نبی نے کوئی بسم اللہ کر کے دعا کی، کہا پکانا شروع کرو اس تھوڑے سے آٹے کا، 2.5 کلو آٹا، کہا روٹیاں پکانے والی لگا ساتھ اپنے۔ 3-4 عورتیں لگی ہوئی پکانے میں، نبی خود بیٹھ کے ہنڈی پر بسم اللہ کر کے 10 بندوں کے آگے پلیٹ جا رہی ہے۔ جابر کو کہا 10 بندوں کے آگے پلیٹ رکھ، یہ روٹیاں اٹھاتا رکھتا جا۔ چلتے سارے کھا گئے، اور ہنڈی جابر کہتے ہیں میں نے دیکھی جب آخر میں تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہنڈی میں پہلے سالن زیادہ ہے یا اب زیادہ ہے، اور تندور روٹیوں کا بھرا ہوا ابھی نکل رہی ہیں، اور بڑا جو ٹوکرا تھا چکیر تھی وہ روٹیوں سے اٹ بھرا ہوا ہے۔ فرمایا سارے لوگوں نے کھا لیا؟ جی کھا لیا۔ فرمایا جاؤ خندق کے مقابلے میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، جب بندہ بندوں کی مدد میں آتا ہے، بندوں کا رب اس کی مدد میں آتا ہے۔ فرمایا رب کی مدد لینی ہوتی تو ایسے لینی ہوتی ہے۔ جابر کو صحابہ نے پوچھا جابر کم کنتم، کتنے تھے تم اس وقت؟ کہنے لگا کنت ضحان 300، ہم 300 لگ بھگ تھے، اس سے بھی زیادہ تھے۔ کھا کر چلے گئے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب پڑوسنوں میں بھی یہ کھانا دو، ان کو بھی بلاؤ کھلاؤ، اور باقی پڑوسنوں میں دو، برکت والا کھانا۔ اللہ کی مدد آ جاتی۔ فرمایا جابر تیری بساط کتنی تھی؟ 2 آدمی 3 کا کھانا، ایک گھر کی بکری تو نے ذبح کر کے پیش کر دی، آسمانوں والوں نے تیری مدد کر دی ہے، سارا مدینہ کھا رہا ہے، سارے مجاہدین کھا رہے ہیں، مال پھر بھی بچ گیا۔ اور جابر کو کہا اللہ انشاءاللہ تیرے گھر میں برکت کو ختم نہیں کرے گا۔ جابر پھر مزے سے اپنے آرام سے زندگی گزارتا۔ بیوی کبھی بیوی کہتا ہے یہ نہ کر، یہ فلاں وقت میں یہ ہو جائے گا، وہ بھی آگے سے کہتی ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا، ہمارا کام ہے آگے پھیلانا، رب کا کام ہے ہماری مدد کرنا۔ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن بندہ بندوں کے ساتھ تعاون میں تو رہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا معاون، ایک دوسرے کا غمخوار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر فلسطین کا مسلمان اس وقت ہمدردی کا، غمخوارگی کا ہے، اور نہیں تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، تڑپ تڑپ کر کے ان کے لیے دعا کرو کہ وہ قبلہ اول کے محافظ کھڑے ہیں اور اپنی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو مزید سلامتی نصیب فرمائے، ان کو غلبہ اور اللہ قوت عطا فرمائے، دشمن کو اللہ برباد فرمائے۔